أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مہینے میں روزے رکھ کر نمازیں پڑھنے، زکوٰۃ دینے، صدقہ و خیرات میں آگے آگے رہنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کر رہنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے اکبر عظیم کے تعلق سے چند باتیں ہم نے عرض کی۔ ہماری بات یہاں پر رکی ہوئی تھی کہ اکبر جو تھے گدی میں بیٹھنے کے بعد شروع کے 15 سال ان کے بہت ہی بہترین انداز سے گزرے، اور اس کے بعد ان کے اندر مذہبی بگاڑ پیدا ہوئی، ایڈمنسٹریشن کے حساب سے، انتظامیہ کے حساب سے، اور ملک گیری کے حساب سے، ملکی مصلحتوں کو مد نظر رکھنے کے حساب سے، رعایا پروری کے حساب سے، ترقی کے حساب سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت ہی زبردست بادشاہ گزرے ہیں، لیکن چونکہ ایک مسلمان تھے تو مسلمان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان میں آنچ آنے نہیں دیتا، اس سے وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سے یہی چیزیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان پر آنچ آنے دیا، اور ساتھ ساتھ پورے دین کو بدلنے کی انہوں نے ایک ناپاک اور غیر ممکن کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ آج بھی مسلمانوں کے نظر میں ایک سمجھیے کہ ایک نکتہ چینی کا ایک دروازہ کھول کر رکھ دیے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ کی مجلس میں بات دیکھی کہ عبادت گاہ کی بنانے کے بعد، فتح پور سیکری میں جو عبادت گاہ بنائی گئی، عبادت خانہ جو بنایا گیا تھا، اس کے بنانے کے بعد ان گنت بگاڑ پیدا ہوئی، اور بگاڑ کا آغاز اختلافی مسائل، وہ عقیدے کو لے کر یا پھر مسائل کو لے کر جو بھی اختلافی چیزیں تھیں انہیں چھیڑ کر اور نااہل لوگوں پر اس پر گفتگو کرنے کے لیے موقع فراہم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب لوگوں کو اس میں شامل کرنا، ان کے عقائد میں گفتگو کرنا، اور اس کے بعد نو رتن بنانا، ایسی چیزیں ان سے ہوئیں جن کی وجہ سے بہت ہی خطرناک چیزیں سامنے کو آئیں۔ اب عزیز دوستو، یہاں سے اکبر جو صاحب تھے وہ ان کے اندر خطرناک بگاڑ پیدا ہو گئی، اور میں نے آپ کو مبارک شاہ اور ان کے 2 لڑکوں کے تعلق سے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا۔ ابو الفضل اور اس کے بعد فیضی جیسے 2 فرد تھے، ان کی وجہ سے انتہائی خطرناک بگاڑیں اکبر کے ہاں آئیں، اور ان کا انجام بھی بہت برا ہوا آگے چل کر، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ تو اکبر کی مجلس کی یہ جو عبادت خانہ تھا، اس کی بگاڑوں کا ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ ایک بار ہوا یہ کہ بعض پادری، پورچیگیز پادری جو مشنریز تھے، وہ اکبر کی مجلس میں پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر علی الاعلان یہ چیلنج دیتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسے مذہب کے علماء ہیں جو عیسائیت کو، یعنی ہماری جو نصرانیت ہے، اسے غلط ثابت کرے؟ ہم تیار ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا جو دین، نعوذ باللہ دین اسلام، اس کے اندر غلطیاں ہیں، اور تمہارے قرآن کے اندر غلطیاں ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یعنی مناظرے کا دعویٰ، ڈیبیٹ کے لیے وہ بلا رہے تھے۔ تو اکبر نے اپنے بعض جو علماء تھے عبادت خانے کے، انہیں بلایا، اور باقاعدہ مجلس میں ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ یہ اصل میں ان کا کام تھا ہی نہیں، لیکن جب آدمی ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالتا ہے جو وہ نہیں جانتا، اسے وہ کرنا نہیں آتا، وہ خطرناک نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا ہی ہوا، تو ڈیبیٹ شروع ہوا۔ تو معاملہ یہاں تک عجیب و غریب ہو گیا کہ پادری یہ کہتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ غلطی ہے، یہ غلطی، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہمارے علماء تھے وہ ان باتوں کو سنتے اور کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے، یہ چیز قرآن میں ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پادری کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت اور یہ سورت میں یہ چیز بتائی گئی، اور اس کے بعد یہ قرآن کھول کر دیکھتے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر، یعنی عربی زبان کے ماہر تھے ہی نہیں، قرآن پڑھ کر سمجھنے والے نہیں تھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے علماء رہے ہوں گے، تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کیا چیز ہے، اور پادری یہ کہتے جا رہے ہیں، بات پر بات کہتے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، اور یہ قرآن ٹھا کر آیاتوں کو سمجھنا ان سے ممکن نہیں۔
تو عزیز دوستو یہاں پر ایک نقطہ جان لیجئے کہ یہ وہ زمانہ تھا، شروع کے زمانے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارسی پر زور ہے اور علاقائی زبانوں پر زور ہے، ان کی سرپرستی ہو رہی ہے، ان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے، لیکن عربی زبان کی ترقی، عربی زبان کو یعنی بحیثیت عوامی زبان بنانے کی کوشش نہیں ہوئی، جو میری نظر میں بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر یہ کام ہو جاتا تو آج عزیز دوستو ہم ہندوستان کی تاریخ کچھ اور پڑھتے۔ اس پر کام نہیں ہوا، عربی کو ترقی دینے کی بات ہوئی نہیں، عربی کو عوامی زبان بنانے کی بات ہوئی نہیں، اسے سکھانے کے لیے سینٹرز بنانا، مدرسوں میں اسے عوام تک پہنچانا، بول چال کی زبان بنانا۔ عربی ایک بول چال زبان ہے، اسے استعمال کی زبان ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے، اور یہ جو زبان ہے اس کے اندر آپ بہت سارے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی عجمی اختلافات ہیں، جتنے بھی عقیدے کی بگاڑ ہیں، جتنی بھی فرقہ پرستی ہوئی، جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں عربی نہیں جاننے کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر عربی عوام جان لے، عوام اگر سیدھے قرآن پڑھ کر اس سے سمجھنا شروع کر دیں، تو عزیز دوستو یہ سمجھیے کہ بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو عربی پر زور نہیں تھا، عربی کی سرپرستی بالکل نہیں ہوئی، تو دیکھیں نتیجہ کہاں پہنچا۔ علماء ہیں اور ایک غیر مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ غلطی ہے، لیکن علماء کا عالم یہ ہے کہ انہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو فارسی میں پڑھا ہے، قرآن کو عربی میں پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مجلس میں دیکھیے گویا کہ پادریوں کا پلہ بھاری تھا، پادریوں کا پلہ بھاری تھا، اور اس پر جو ہے مجلس ختم ہو گئی۔ ایک افسوسناک منظر دیکھنے کو ملا، اور یہ عبادت خانے کی بگاڑیوں میں سے ایک بگاڑ، اور ساتھ ساتھ ہمارے علماء کے اندر جو خامیاں تھی اس میں سے خامی کی مثال تھی۔ اچھا، یہاں پر اکبر صاحب ختم نہیں ہوئے، وہ آگے چل کے آئین اکبری نامی ایک کتاب کی جو ہے ترتیب کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو اکبر صاحب تھے، ان کے اندر جو اچانک جو افکار میں تبدیلی پیدا ہوئی، اس میں یہ کہ یہ ان کا جو زمانہ تھا یہ ہجری کے حساب سے 1000 سال ہو گئے تھے، تو نئی صدی شروع ہونے والی تھی۔ تو کسی نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ نئی صدی جب شروع ہوئی تو یہاں پر ایک دوسرا دین آنا چاہیے، کیونکہ ایک صدی کے لیے یعنی 1000 سال، ایک صدی نہیں 1000 سال، 1000 سال کے لیے 1000 سال، 1000 ہجری ختم ہو کر نئی ہجری شروع ہو رہی تھی، نیا 1000 سال شروع ہو رہا تھا، تو وہاں پر یہ ان کی حکومت چل رہی تھی ہجری کے حساب سے۔ تو کسی نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی کہ جو 1000 سال کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، گویا کہ دین کے لیے ویلیڈیٹی پیریڈ لگا رہے ہیں، تو ان کی ویلیڈیٹی پیریڈ ختم ہو گئی، تو اب ایک نیا 1000 سال شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک نئی دین کی ضرورت ہے۔ کسی نے یہ بات ذہن میں ڈال دی، اب یہ بات اتنی ان کے دل میں اتر گئی، اور شیطان ہو سکتا ہے کہ انہیں ورغلایا ہو، تو یہ نئے دین کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی بھی کہہ دیا، اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا بھی کہہ دیا۔ اگر اس بات کو ہم زیادہ تحقیق کریں گے تو دونوں رائیں ہم کو نظر آتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، تو ہم اسے سمجھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ انہوں نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن نئی دین کی بات، نئے احکامات کی بات، بہت سارے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کی بات، جیسے شراب کو حلال کرنے کی بات، اور ہندو عورتوں سے شادی کرنے کی بات، 4 سے زیادہ شادی کرنے کی بات، یہ جو باتیں تھیں جو شریعت میں اجازت نہیں تھی، ان کے اندر تبدیلیاں لا کر وہ اس کتاب میں درج کرنے کی کوشش ہوئی، اور یہاں پر ایک دین الہی کے نام سے ایک نیا دین فروغ دینے کی کوشش تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے چل کے اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ شروع میں یہ نئی دین کی بات تھی، اسے ایک نیا دین ترتیب دیا جائے، نئے احکامات لائے جائے، یہ بات چل رہی تھی۔ اس کے بعد اسے ایک سلسلے میں تبدیل کیا گیا، جسے سلسلے شاہی کہا گیا، سلسلے اکبریہ کہا گیا، اور ان کے مریدوں کو مریدان شاہی کا نام دیا گیا، یعنی اکبر نے گویا کہ سلسلے کے یہ شیخ ہیں، پیر ہیں، اور ان کے مرید ہیں، اس سلسلے کی بھی یہاں پر کوشش ہوئی، جو کہ وہ بھی ناکام ہوئی۔ تو دیکھیے کتنی سارے بگاڑ، کہاں سے بات شروع ہوئی؟ نفس پرستش سے، مفاد پرستی سے بات شروع ہوئی، یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہ دین ہی کو بدلنے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے چاہیے کہ ان کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ پہلی عبرت یہ ہے کہ جو لوگ دین نہیں پڑھے ہیں، دین نہیں سیکھے ہیں، تو انہیں دین میں گفتگو کرنا، دین دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو بات ٹھوس علمی ہے، جس کے لیے صرف علماء ہونے چاہیے، وہاں پر اپنی زبان بند کر کے یہ مجال، یہ میدان علماء کا ہے کہہ کے علماء کے ہاتھ میں یہ میدان کو سونپ دیں گے تو معاملہ ٹھیک رہے گا۔
جب آدمی دین کے ہر معاملے میں گفتگو کرنا شروع کر دے، علم ہو کہ یا نہ ہو، اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائیں، تو عزیز دوستو خطرناک بگاڑے پیدا ہوتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں معاشرے میں بہت بڑا مرتبہ ہے، کئی اداروں کے وہ ذمہ دار ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بڑی امت ہے، لیکن انہوں نے دنیا پڑھا ہے، وہ دنیاوی حساب سے ایڈوکیٹ ہیں، دنیاوی حساب سے اکاؤنٹنٹ ہیں، دنیاوی حساب سے وہ تاجر ہیں، دنیاوی حساب سے ہیں، لیکن دین کا کوئی انہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، لیکن یہ شہرت کی وجہ سے، عوام کی واہ واہ سننے کی وجہ سے وہ دین میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر علم کے۔ اور کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دین کے نازک معاملوں کو مذاق سے اڑا دیتے ہیں، اور دین کے اکثر معاملوں کو مذاق لیتے ہیں، کیونکہ وہ جو سمجھتے ہیں اس کے حساب سے لوگوں کے پاس اس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی سوچ غلط۔ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو جب آدمی کے پاس جب دنیاوی سٹیٹس مل جاتا ہے تو وہ فوراً دین میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اگر آدمی دنیاوی سٹیٹس کے حساب سے یہ چیز کو باقی رکھے کہ بھائی میں دنیاوی سٹیٹس رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دین تو میں نے پڑھا نہیں، دین تو میں نے سیکھا نہیں، مجھے جو بات ہے دین کی باتیں معلوم ہے، میں سناتا ہوں، لیکن جو باتیں جن کے لیے دین کا ٹھوس علم چاہیے وہ میں نے سیکھا نہیں، تو وہاں پر وہ اپنی زبان بند کر لے تو کتنے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، کتنی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، کتنی یکسانیت ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ افسوس کی یہ چیزیں ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا تو پھر ہم گفتگو نہیں کریں گے، صرف علماء ہی گفتگو کریں گے، کیا وہ دین کا ٹھیکہ لے کر رکھے ہیں، کیا وہ اجارہ داری ہے دین پر؟ ایسی بات نہیں، آپ بھی عالم بن سکتے ہیں، اگر آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا آپ بھی عالم بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی رشی منیوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف برہمنی دین گفتگو کریں گے، برہمنی ان باتوں کو بتائیں گے، کوئی دوسرا بتا نہیں سکتا، ویسا تو ہمارے دین میں ہے نہیں۔ ہمارے دین میں چاہے آپ کسی سے، کسی مذہب ہو، کسی رنگ اور کسی زبان سے آپ کا تعلق ہو، اگر آپ نے باقاعدہ علم حاصل کیا تو آپ کا بڑا مرتبہ ہے، تو آپ کو مرتبہ جو ملتا ہے وہ علم کی وجہ سے ملتا ہے۔ کتنی ایسی مثالیں ہماری تاریخ میں، ان گنت مثالیں ہیں، کتنے غلام ہیں جو بہت بڑے علماء بنے جن کے پاس بادشاہ علم حاصل کرتے تھے۔ تو بہت بڑا جو ہے معاملہ ہے، اور بہت بڑی ہماری تاریخ ہے۔ تو عزیز دوستو یہ چیزیں جو ہے اکبر کی زندگی سے ہم کو سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں وہ چیز خاص طور پر دینی معاملات میں آپ دخل اندازی نہ کریں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، اور ساتھ ساتھ اچھے علماء کو ساتھ رکھیں۔ دوسری نصیحت یہ کیا اکبر سے جو غلطی ہوئی، اکبر بادشاہ سے جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی عبادت خانے کو ملغوبہ بنا لیا، ہر آدمی جس نے علم کا دعویٰ کیا اسے انہوں نے داخل کر دیا، اور اس کے بعد خطرناک پیچیدگیاں، دین کے معاملے میں اختلافات کو اور پیچیدہ بنا کر دین ہی کو مشکوک کرنے کا کام ہوا تھا۔ تو اس میں ایسے علماء ہیں جنہیں علماء سو کہتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے بغرا خان کی نصیحت اس کے لڑکے کے لیے، کی قبات کے لیے میں نے بتایا تھا، تو اس میں جو نصیحت تھی بہت زبردست نصیحت تھی، اس میں اس نے کہا کہ علماء خیر کو ساتھ رکھنا، علماء سور کو دور کرنا۔ دو قسم کے علماء، علماء سور جو دین کو بیچتے ہیں پیسوں سے، یہ کتنے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، اور اسی طریقے سے علماء خیر، اچھے علماء جو دین کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن دین نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی مثال آپ کے سامنے ہے، قاضی مغیث کے تعلق سے ہم نے سنا، علاء الدین خلجی سے ان کی جو گفتگو ہوئی، کیسے زبردست لوگ تھے جنہوں نے اپنے جو ہے جان پر کھیل کر دین کی حفاظت کی۔ تو ایسے لوگ علماء ہیں موجود۔ ہر عالم کا علماء سو کہنا بہت بڑی غلطی جو اکبر نے کی، پورے علماء سے وہ دل برداشتہ ہو گئے، یہ اختلافات سمجھ میں نہیں آئے، کیسے سمجھ میں آئیں گے، وہ ان کا میدان تھا ہی نہیں، بہرحال انہوں ہاتھ ڈالا، اور اس کے بعد ایسے پیچیدگیاں میں پھنسے کہ پھر باہر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو علماء خیر، مخلص علماء جو اخلاص کے ساتھ آپ کی نصیحت کریں، آپ کی دولت کو دیکھ کر، آپ کی شان کو دیکھ کر، آپ کی تعریف کرتے ہوئے جو آپ کے جو ہے فتوے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ایسے علماء سے آدمی دور رہے۔ اخلاص جن کے پاس ہے، خلوص نیت کے ساتھ جو رائے و مشورہ دیتے ہیں، ان کو آپ جو ہے جو ذمہ دار ہیں وہ قریب رکھنا چاہیے۔ یہ اکبر کی زندگی سے یہ دوسری نصیحت ہم کو ملتی ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ کہ ہر آدمی اپنے مرتبے کے حساب سے کام کرے۔ اکبر صاحب کوئی عالم تو نہیں تھے، کوئی بہت بڑے زاہد نہیں تھے، نہ ان کی کوئی بہت بڑی زہد کی شہرت تھی، لیکن یہ پیر بن بیٹھے، سلسلے کا انہوں نے آغاز کر لیا۔ تو عزیز دوستو یہ ان کا میدان نہیں تھا جس میں انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی۔ تو یہ بہت ساری خامیاں تھیں، لیکن مختصر یہ خامیوں میں وہ پڑے رہے، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کی ترقی کی باتیں ہوتی رہیں، دونوں کو انہوں نے سائملٹینیسلی آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ آخرکار یہ
1604 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ مرنے سے 3 سال پہلے ان کے جو خاص لوگ تھے جنہوں نے بگاڑا تھا، وہ انہیں خود ان کی ایما پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ 3 سال واپس آ کر پہنچ کر ان کی وفات ہو جاتی ہے آگرہ میں غالباً۔ تو یہ جو ان کی وفات تھی، یہ ان کے وفات کے بعد ان کے لڑکے جن کا نام سلیم تھا، انہیں لوگوں نے بادشاہ بنا لیا، جنہیں جہانگیر کا نام دے کر، لقب دے کر انہیں بادشاہ بنا لیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ جو تذکرہ جہانگیری، جہانگیر خود لکھے ہیں، یہ جو ان کے لڑکے ہیں انہوں نے خود ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں اپنے والد کے تعلق سے وہ بہت ساری اچھی باتیں لکھتے ہیں۔ پہلی باتیں لکھتے ہیں کہ والد صاحب جب آخری زمانے کو پہنچے، مرنے سے 3 سال پہلے، ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ پہلی تبدیلی یہ کہ یہ پہلے جو بہکے باتیں کرتے تھے، ان تمام باتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور آخری زمانہ انہوں نے باقاعدہ سنت کی پیروی شروع کر لی، اور کھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ میں دین محمدی پر چلنے والا ہوں۔ اور وہ صاف لکھتے ہیں جہانگیر کہ ان کی وفات ہوئی دین محمدی میں، یعنی سنت کی اتباع کرتے ہوئے صحیح اسلام پر تھے جب جا کے ان کی وفات ہوئی۔ تو ہم اس اعتبار سے ایک اچھی امید لگا سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی وفات ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو انہوں نے الحاد برپا کیا، جو ایتھزم برباد کیا، جو غلطیاں جب برپا کی، وہ اس سے پہلے تھا، آخری زمانے میں انہوں نے توبہ کر لیا تھا۔ یہی ان کے لڑکے کی کتاب سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جو تذکرہ جہانگیری میں اکبر کے آخری ایام لکھے گئے ہیں، جس میں اکبر کی جو ہے بہت ساری اچھی باتیں لکھی گئی ہیں۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے انہیں وہی حالت میں وفات دی ہو۔ یہاں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور جیسی وفات ہوئی تو عمرا جو تھے ان کے مجلس کے، عمرا نے جہانگیر کو ایک شرط پر بادشاہت دیتے ہیں۔ پہلا شرط یہ تھا کہ تم دین محمدی، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلو گے، یہ جو ہمارا اسلام ہے اس کی تباہ کرو گے۔ آپ کی جو والد کی بات تھی وہ گزر گئی، وہ بات سمجھیے کہ ایک برا خواب تھا جسے ہم نے دیکھا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کو دین محمدی پر عمل کرنا ہے، کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہے؟ عمرا نے پوچھا، جو ان کی مجلس کے تھے، دربار کے تھے بادشاہ کے، وہاں پر یہ سوال ہوا۔ جب انہوں نے اقرار کیا تب جا کر ان کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کر کے انہیں بادشاہ بنایا۔ تو جہانگیر جس چیز کا وعدہ کیا، اور وعدہ انہوں نے پورا کیا، جب تک ان کی حکومت رہی تب تک انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ یہ 1605 سے لے کر 1627 تک لگ بھگ 22 سال کی ان کی حکومت رہی۔ تو اس حکومت میں انہوں نے بہت ہی زبردست سنت کی پیروی کی، اور جتنا بھی الحاد ان کے والد کے زمانے میں پھیل گیا تھا، ان کے والد کے جو نئی نئی باتیں تھیں، جو سلسلہ اکبری تھا، مریدان شاہی تھے، اور عبادت خانہ تھا، نو رتن تھا، یہ جتنے بھی باتیں تھیں سب کو انہوں نے منسوخ کر دیا، ہٹا دیا، غلط کہہ کے ہٹا دیا، اور ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنی مجلس سے نکال دیا، اور اس کے بعد مجلس میں چنندہ لوگوں کو رکھا جو انہیں صحیح رائے مشورہ دیتے ہوں۔ اور جہانگیر نے بڑے فتوحات نہیں کیے، یعنی جو باؤنڈریز تھے اسی باؤنڈریز کو انہوں نے مینٹین کیا، بہت بڑی بات ہے نا، اسے مینٹین کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑے مرتبے کو پہنچنا آسان ہے، لیکن اس مرتبے کو پہنچ کر اسے باقی رکھنا بڑی بات ہے۔ تو جہانگیر نے یہاں پر 22 سال میں بہت ہی اچھے انداز سے باقی رکھا، اور اس کے بعد جو بھی ہے وہ بھی اسی چیز کو انہوں نے باقی رکھا، اس میں ذرا برابر بھی انہوں نے سر منہ فرق آنے نہیں دیا۔ تو جہانگیر کے زمانے میں جو پہلی چیز جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عہد اکبری کے آثار کو ختم کر دیا۔ اکبر کے زمانے کے جو آثار تھے ان آثار کو انہوں نے بالکل ٹھپ کر دیا۔ سمجھیے کہ والد صاحب کی جو بھی غلطیاں تھیں انہوں نے اسے بالکل چھپا دیا، اور اس کے بعد بہترین انداز سے انہوں نے حکومت کی ترقی کی۔ اچھا، جب ہم سمجھیے کہ جہانگیر اور اکبر کا دور کے حساب سے ان باتوں کو آپ نکال دیں گے، لگ بھگ ایک ہی دور نظر آتا ہے۔ جو علماء اکبر کے ساتھ تھے وہی علماء ان کے ساتھ تھے، تو اس اعتبار سے دونوں کا ایک ہی دور نظر آتا ہے۔ تو ہم جب اکبر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جہانگیر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ زمانے میں اکبر کے بعد کے ایام اور جہانگیر کے ایام جو تھے، یہ زمانے میں اصل میں ایک چیز جو غلطی ہوئی، اسے اب ہم غلطی ضرور کہیں گے، کیونکہ یہاں پر جو ترقی علمی اعتبار سے ہونی تھی وہ ترقی ہو نہیں پائی۔ ترقیاں اس زمانے میں، یورپ یہی زمانہ تھا جب یورپ کے اندر رینائنسنس یعنی ریزرکشن کے نام سے وہاں پر نئی نئی چیزیں آئیں، وہاں پر ریولیوشن آیا، وہاں پر بہت ساری تبدیلیاں آئیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، پڑھنے والے لٹریٹ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے ریولیوشن کا مطالبہ کیا، کیونکہ وہ زمانہ عالم اسلامی میں کافی ترقی ہو چکا تھا اور سمجھے کہ طاقت ختم ہو رہی تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ ہماری بستیوں میں بھی ترقی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بغداد کو دیکھا، اندلس کو دیکھا اور مصر کو دیکھا، وہاں پر جو اسلام اور مسلمانوں نے جو ترقی کر رکھی تھی، ان ترقیوں کو دیکھ کر وہ چاہتے تھے کہ یورپ کے اندر بھی ترقی آئے، ورنہ یورپ کے اس زمانے میں عزیز دوستو انتہائی فقر و فاقہ کا زمانہ تھا۔ یورپ میں لوگ بھوک و پیاس سے مر رہے تھے، ان کے ہاں کوئی ترقی کے نام کوئی چیز نہیں تھی، عجیب و غریب ماحول تھا۔ آج جو آپ یورپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سمجھیے کہ افریقہ جو آج آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، افریقہ بھی کافی ترقی یافتہ علاقے ہیں، ایسے علاقے جہاں پر سمجھیے کہ بالکل بیکورڈ علاقے ہیں، جہاں پر لوگ بھوک و پیاس سے مرتے ہیں، ویسا یورپ ہوا کرتا تھا عزیز دوستو۔ تو وہاں پر ریولیوشن کی بات ہوئی، وہاں پر ریٹیلیشن کی بات ہوئی، لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے، انقلاب کی بات ہوئی، تو اس کے بعد اور انہوں نے عالم اسلامی کو کاپی کیا، جا کر بغداد میں، جا کر مصر میں علم حاصل کیے، اور ان چیزوں کو وہ اپنے زبان میں بدلنے کی کوشش کی، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے باقاعدہ اس پر اپنی زندگیوں کو فنا کیا۔ تو اس کے بعد یورپ کے اندر بہت ساری ترقی آئیں، اور وہاں سے سمجھیے کہ مشنز انہوں نے دریافت کیے، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو نئے نئے انوینشنز تھے، اس کا آغاز اسی زمانے میں ہوا۔ اب برعکس ہمارے عالم اسلامی میں ایک نقصان یہ دیکھنے کو ملا کہ ترقی کی بات نہیں ہوئی، علوم اسلامیہ پڑھے اور اس پہ علوم الاسلامیہ میں بھی جمود طاری ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ترقی کی کوئی بات نہیں ہوئی، اکا دکا ترقی ہوئی، لیکن ترقیوں کو بادشاہوں نے ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا، اسے انہوں نے سینچا نہیں، سنوارا نہیں۔ میں سارے عالمی اسلامی کی بات کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اکبر اس زمانے میں مغلیہ سلطنت ایک بہت بڑی طاقت تھی، یہ کام ان لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، یہاں پر باقاعدہ ریسرچ سینٹرز لگاتے، یہاں پر باقاعدہ ایک زبردست کام کرتے تاکہ یورپ کا مقابلہ ہو، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور یہ جو بگاڑیں تھیں اس کی وجہ سے اسی میں مصروف رہ گئے، لیکن ترقی کی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، اس زمانے میں یورپ کے اندر چھاپا خانہ یعنی پرنٹنگ پریس کا آغاز ہوا، تو بعض پورچگیز نے گجرات کے اندر چھاپا خانہ شروع کیا، اور یہ ایک نمونہ، ایک ماڈل پیش کیا تھا اکبر کے پاس کہ ایسے چھاپے خانے بنا سکتے ہیں اور ترقی ہو سکتی ہے، علم کی خاص طور پر ترقی ہو سکتی ہے، کتابیں چھاپی جا سکتی ہیں، لیکن اکبر نے اسے مانا نہیں، وہ دوسرے معاملات میں مصروف تھے تو چھوڑ دیا۔ تو اس طریقے سے کئی چیزیں ایجاد کرنے کی تھیں، ترقی کرنے کی تھیں، لیکن کر نہیں پائے۔ علم کی باقاعدہ ترقی، سائنس کی باقاعدہ ترقی، لیبارٹریز بناتے، ریسرچ سینٹر بناتے، جو اس زمانے میں یورپ میں ہو رہے تھے، اس زمانے ان چیزوں کو یہاں پر بھی لاتے، اور یہاں پر بھی اس کے زبردست علماء تھے، رست خانے، کیسے کیسے علماء ادھر تھے، لیکن کسی کی بھی کوشش کو سراہا نہیں گیا ہے، سینچا نہیں گیا۔ یاد رکھ لیجیے، کوئی بھی چیز اگر وہ حکومتی سطح پر اس کی طرفداری نہ ہو تو وہ چیز ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اس میں اکبر اور جہانگیر کا زمانہ، میں اس لیے یہاں پر ان کو دوشی ٹھہراتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں ان کی بہت بڑی سلطنت تھی، یہ کام انہی لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، کسی دوسروں پر یہ تہمت ہم نہیں لگا سکتے، کسی دوسرے پر یہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ان کے پاس سب کچھ مہیا تھا، دولت کی فراوانی تھی، رعایا پرور تھے، امن و سکون تھا، چین تھا، علماء کی بہت بڑی تعداد تھی، اور ایسے ہونہار لوگ بھی تھے، لیکن ان لوگوں نے کام نہیں کیا۔ لیکن یورپ کے اندر ایک کام ہو گیا تھا، اس وجہ سے آج ہم ایک دوسری تاریخ پڑھ رہے ہیں، آج ہم کوئی بھی انوینشن ہو تو یورپ کو دیکھتے ہیں، ترقی ہو تو یورپ کو دیکھتے ہیں، جبکہ ایک زمانے میں انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ یورپ میں یونیورسٹیز بنے، آکسفورڈ یونیورسٹی جو بنی گئی وہ باقاعدہ مصر کے اندر یونیورسٹیز کو دیکھ کر بنایا گیا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جو بنی، پہلے وہ ان کے دین کی تعلیم کے لیے بنی تھی، اس کے بعد انہوں نے ترقی کی تو غیر دینی تعلیمات کو بھی اندر داخل کیا، تو آج آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ یونیورسٹیز انہوں نے ہم کو دیکھ کر بنایا، کالجز انہوں نے ہم کو دیکھ کر بنایا، ہمارے پیٹرن پر انہوں نے کام کیا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ انہیں آنکھیں کھول کر اشش کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر لیا ان لوگوں نے۔ یہ چیزوں کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ایک غلطی ہو گئی تھی، تاریخی غلطی ہو گئی تھی۔ دیکھیے، ایک انسان کی غلطی ہوتی ہے اور اس کے آثار ہوتے ہیں، لیکن ایک بادشاہ کی غلطی ہوتی ہے اور اس کے آثار ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کی جو غلطی ہے اجتماعی غلطی مانی جائے گی، اور اس کے آثار اور اس کا خمیازہ اجتماعی طور پر بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ترقی میں جو تنزل آیا، اس اعتبار سے سائنس اور دوسرے اعتبار سے اسی زمانے میں آیا تھا عزیز دوستو، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی سائنس کی ترقیاں ہیں، انوینشن سے ہمارے علماء نے کیا۔ میں نے البیرونی کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی تھی، اس کے بعد کتنے سارے ایسے علماء ہیں جو عالم اسلامی میں آئے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، تو انہی سے ان لوگوں نے سیکھا۔ آپ میڈیسن لے لیجیے، آپ انجینئرنگ لے لیجیے، جو بھی اس کا آغاز یہی ہوا، لیکن انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ادھر لیا، انہوں نے چالاکی سے کام لیا، دغاباز دغلا پالیسی اختیار کیا۔ بہرحال انہوں نے اپنے حساب سے اپنی ہوشیاری دکھائی، لیکن وہ چیز جو ہماری پیشکش تھی، ہم نے اسے کیوں ترقی نہیں کی،
ایک سوال یہاں پر بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر دینا ہے، اور اسے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر یہ دونوں دور کو میں ملا کر پڑھتا ہوں کیونکہ علماء اور جو ایڈمنسٹریشن سب کچھ لگ بھگ ایک ہی تھا۔ تو یہ جو دور تھا اس میں تصوف میں خطرناک بگاڑا گیا تھا، تصوف کے بھول بھلائیے بڑے خطرناک ہو گئے تھے۔ ہم نے آپ کو پہلے داتا گنج کی بات بتائی اور اس کے بعد نظام الدین کی جو بات بتائی تھی، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے فوائد الفوائد فواد جو کتاب لکھی، ملفوظات جو تھے اس میں بہت اچھی باتیں، بہترین تزکیۃ النفس کی باتیں، نفس کی پاکیزگی کی باتیں، دامن کی پاکیزگی کی باتیں، عمل کی باتیں، بہت اچھی اچھی باتیں تھیں۔ یہ تصوف کے عجیب و غریب کانسیپٹ، اصطلاحیں، جو عجیب و غریب باتیں جو آج ہم کو سننے کو ملتی ہیں، یہ اصل میں اس کا آغاز ہوا انہی کے دور میں، اکبر اور جہانگیر کے دور میں، اور تصوف غیر معمولی طور پر بگڑ گیا۔ تصوف میں وہ تزکیۃ النفس کی بات رہی نہیں، تصوف میں منطق اور دوسری چیزیں داخل ہو کے تصوف بالکل بیکار ہو گیا، اور یہ زمانے میں جو ملفوظات لکھے گئے اس میں تزکیۃ النفس عمل پر ابھارنے والی باتیں نہیں ہیں، غیر ضروری باتیں، حقائق سے دور باتیں، لفاظی، اور اس کے بعد عجیب و غریب واقعات، خیالی واقعات، ایسی چیزیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں ان کے زمانے میں جو ملفوظات، تصوف کے جو ملفوظات لکھے گئے۔ تو ایک نقطہ میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ اور جہانگیر کے زمانے میں جو بہت ہی زبردست بادشاہ گزر، انصاف پسند، ایک مثال آپ کو دوں گا میں، اور ان کے زمانے میں دو زبردست علماء آئے تھے، دو زبردست عالم۔ ایک کا نام تھا مجدد الفسانی سرہندی، احمد سرہندی، یہ زبردست عالم تھے، یہ ان کے تعلق سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن یہ ہمارا جو سیریز اس کے لیے موقع نہیں دیتا، ورنہ میری دلی خواہش ہے کہ ان پر ایک مستقل گفتگو ہو۔ اور نمبر 2 پر محدث عبدالحق دہلوی، یہ دو ایسے افراد تھے جو جہانگیر کے زمانے میں تھے، اور انہوں نے بہت سارا کام کیا جس پر چل کر جہانگیر نے اس سے پہلے جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اکبر کے زمانے میں، ان بگاڑ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ دو زبردست افراد تھے، ان کے تعلق سے افسوس ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری ایک سیریز بنائی جائے جس میں ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، کہ علماء کو لے کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جہانگیر کے زمانے میں پہلے انگریز آئے، چونکہ یہ جہانگیر جو تھے یہ پورچگیز کے آثار کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو انگریزوں کو بلایا، انگریز پہلی مرتبہ آئے 1600 میں، ٹھیک 1600 میں، اور اس کے بعد جہانگیر کے تعلق سے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ بڑے خوش مزاج آدمی تھے۔ خوش مزاج یعنی انہیں عجیب و غریب چیزوں کی عادت تھی، یہ عجیب و غریب جانوروں کو لاتے، اس کی پرورش کرتے، اور اس کے بعد نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، خاص طور پر ڈیکوریشن کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور اس کے بعد بہترین عطر کا استعمال کرنا، سب سے پہلے مرتبہ گلاب کا عطر انہوں نے استعمال کیا، اور سب سے پہلے مرتبہ چاندی کی قالین فرش انہوں نے بچھایا۔ تو ایسے عجیب و غریب ان کے خواہشات تھے، اور اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، یہ وفات پا جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے لڑکے شاہ جہان تخت نشین ہوتے ہیں۔ کیسے شاہ جہان تخت نشین ہوتے ہیں، یہ مہابت خان کون ہے اور نور جہان کا کیا دور رہا، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ مجلس کے لیے رکھتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی تمام قسم کی پریشانیاں، بیماریاں، دقتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ فجزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔